سلام دوستو، آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی حقیقی کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو نہ صرف میرے بچپن کے ڈر کے ساتھ جڑی ہے بلکہ میرے خاندان کی یادوں میں ہمیشہ کے لیے سیاہ داغ چھوڑے ہے۔ یہ کہانی ہے ایک مادر جن کی۔ یہ واقعہ 1990s کا ہے، جب میں اور میری بہن چھوٹے تھے۔ ہمارا پرانا گھر جو کہ لاہور کے ایک پرانے علاقے میں تھا، بہت بڑا اور پرانا تھا۔ بڑے بڑے کمرے، اونچی چھت اور بڑے بڑے دروازے اور گھنے خوبصورت درخت، عام طور پر بہت خوبصورت، لیکن اندھیرے میں کچھ زیادہ ہی خوابیدہ اور سنسان محسوس ہوتا تھا۔ گھر کے بڑے کمرے کے کنارے ایک کونا ایسا تھا جہاں پر ہم میں سے کوئی بھی اکیلے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہاں ایک بہت پرانی لکڑی کی کرسی رکھی تھی۔ اس کرسی کا رنگ اڑ چکا تھا اور اس کرسی کی سیٹ پر ہمیشہ ایک زنگ آلودہ پرانی سی چادر ڈلی رہتی تھی۔ ماں باپ نے ہمیں ہمیشہ منع کیا تھا کہ اس کرسی کے قریب نہ جائیں اور نہ ہی اس پر بیٹھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹا، یہ کرسی بہت پرانی ہے، ٹوٹ سکتی ہے، چوٹ لگ سکتی ہے۔ لیکن ہم بچوں کو اندازہ تھا وہ کرسی ٹوٹنے والی نہیں تھی، وہ تو بہت مضبوط کرسی تھی، وہ تو کسی اور وجہ سے وہاں رکھوائی تھی۔ ایک دن جب گھر میں کوئی نہیں تھا، صرف میں، میری چھوٹی بہن اور نانی، میں نے دیکھا کہ میری چھوٹی بہن اپنا گڈا لے کر اسی کرسی کے پاس جا کر کھیل رہی ہے۔ میں نے اسے روکنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی، اچانک وہ کرسی خود بخود ہلنے لگی۔ ایسا لگا جیسے کسی بھاری چیز نے اس پر بیٹھ کر اپنا بوجھ ڈال دیا ہو۔ میری بہن نے ڈر کے ماری چیخ ماری اور دوڑ کر میرے پاس آ گئی۔ ہم دونوں نے دیکھا کرسی بالکل ٹھیک تھی، نہ وہ ٹوٹی تھی نہ اس پر کوئی تھا، لیکن وہ ہلی ضرور تھی۔ اس دن کے بعد گھر کی فضا ہی بدل گئی۔ راتوں کو اس کمرے سے آوازیں آنے لگی، ایسے لگتا جیسے کوئی بہت ہی بھاری قدم اٹھ کر چل رہے ہوں، ایسے لگتا جیسے کوئی اسی پرانی کرسی پر بیٹھ کر آہستہ آہستہ جھول رہا ہو اور اس کی چک چک کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی ہو۔ امی کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا۔ امی اس کمرے کی طرف دیکھتی اور جلدی سے کوئی تسبیح پڑھ لیتی۔ ابو بھی چپ چپ رہنے لگے تھے۔ ایک رات میں نے اپنے نانی سے پوچھا، نانی، آخر وہ کرسی کیوں ہے؟ اس میں کیا ہے؟ نانی نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لی، پھر بولی، وہ کرسی کسی کا گھر ہے، وہ ایک ایسا مادر جن ہے جو بہت عرصہ پہلے اسی گھر میں رہنے والا تھا۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی جگہ چھینے، اسی کی کرسی ہے وہ۔ ہم نے اسے وہاں رہنے دیا تاکہ وہ ہمیں تنگ نہ کرے۔ انہوں نے اسے بابا کے نام سے پکارنا شروع کر دیا اور ہم بچوں کو سمجھ آ گیا کہ وہ بابا کوئی اچھا مہربان نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ہمارے ڈر کے معاملات بڑھتے گئے۔ ایک رات میں نیند سے اٹھی، مجھے پیاس لگ رہی تھی۔ میں کمرے سے نکل کر کچن کی طرف گئی۔ واپس آتے ہوئے میں نے اپنی نظر اس کمرے پر ڈالی۔ وہ کرسی خالی نہیں تھی، اس پر کوئی آدھے اندھیرے میں موجود تھا، کوئی ایسی شکل جو انسانی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بہت لمبی، پتلی تھی اور اس کی گردن عجیب طرح سے جھکی ہوئی تھی۔ میں اس کی صورت تو صحیح سے نہیں دیکھ پائی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہوا جس میں زنگ اور مٹی کی بو تھی۔ میرے پاؤں جام ہو گئے، دل کی دھڑکن رک گئی۔ پھر وہ شکل تیزی سے کرسی سے اٹھی، لیکن چلی نہیں بلکہ میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے حال ہی میں اپنی آواز واپس پائی اور چیخ کر بولی، نہیں! میں دوڑ کر اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ پورا ہفتہ میں بخار میں پڑی رہی۔ اس کے بعد گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ اس گھر میں نہیں رہنا۔ کچھ ہی مہینوں میں ہم وہاں سے اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ آج بھی جب کبھی پرانی باتوں کا ذکر ہوتا ہے تو امی کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب آخری بار اپنا سامان گاڑیوں میں بھر کر لے جا رہے تھے تو انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ پرانی چادر جو ہمیشہ کرسی پر پڑی رہتی تھی وہ زمین پر گر چکی تھی اور ایسا لگا جیسے کوئی اس پر بیٹھا ہوا ہو اور ہمیں جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے آخری دفعہ اپنا دباؤ جتا رہا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی میری حقیقی کہانی۔
آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی پیرانارمل واقعہ ہوا ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔